اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات میں ہر شے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شے نا اس کی خاص ڈیوٹی ہے، ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص پرپز ہے۔ جو کوئی بندہ بھی اپنے کردار کو، اپنے پرپز کو صحیح طریقے سے نبھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کا انعام عطا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں اس دنیا میں جن کو اپنا مقصد پورا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو محبت کے لیے پیدا کیا، گھر کو چلانے کے لیے، خاندان کو چلانے کے لیے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو نہ تو کوئی ہمسفر ملتا ہے، جو کمارے پن میں پوری اپنی زندگی جو ہے وہ تنہائی میں کاٹتی ہیں۔ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے ایک عورت کے لیے جب اس پہ ایسی تکلیف نازل ہو کہ اس کی نیچر میں جو چیز ہے، اس کی زندگی کا جو پرپز ہے، جس کی وجہ سے اس کو بنایا گیا، اس کے بننے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ تو بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے ایسی عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عورتوں کو خاص انعام سے نوازتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے لوگ، ایسے لوگ جن کا مقصد زندگی کا اس دنیا میں پورا نہیں ہو پاتا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کون سے انعامات عطا کرتی ہے۔ خاص طور پر ایسی عورت جو پوری زندگی تنہائی میں گزار دے، زندگی کا ہمسفر اسے نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کون سا انعام دیتی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خاص مرتبہ بنایا ہوا ہے، ایک خاص مقام بنایا ہوا ہے جو نبوت کے بعد ولایت سے اوپر، یعنی شہادت کا مرتبہ۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شہادت ہوتی ہے حقیقی، ایک شہادت ہوتی ہے حکمی۔ حقیقی شہادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بندہ اپنی ذات کو رائے حق میں فنا کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے حقیقت کا درجہ جو ہے نا وہ عطا کر دیتی ہے۔ یعنی ایسا درجہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مت بولو اپنی زبان سے یہ لفظ کہ یہ مر چکا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس کو مردہ کہہ سکو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں بغیر غسل کے، اسی لباس میں آپ دفنا دو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ یہ ایک حقیقی مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے شہادت کا ایک درجہ رکھا ہو جسے حکمی بولتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک حقیقی درجہ ہے، ایک حکمی درجہ ہے۔ حکمی درجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کا پرپس پورا نہیں کر پاتے، مطلب کہ جس وجہ سے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے نا زندگی کا، یا کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے جس کے سامنے اس کا بس ہی نہیں چلتا، انسان کے بس سے چیز باہر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے حکمی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھو، اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مرض لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو لا علاج بیماری ہے، آپ اس کا علاج ہی نہیں کروا سکتے، دنیا میں علاج موجود ہی نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس علاج کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے نا وہ اذیت میں گزارتے ہیں، دکھ میں گزارتے ہیں، تکلیف میں گزارتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسی وبا سے، ایسے طاعون سے، ایسی عبرت ناک قسم کی بیماری سے مرے گا نا، تو میں اس کو ایک شہادت کا مرتبہ دوں گا، کیونکہ ایسے میرے بندے نے اتنی تکلیف دیکھی، اتنا دکھ دیکھا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جی سکے، تو اللہ رب العزت سے حکمی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے ایسے لوگ جن کو اچانک موت آ جاتی ہے، مطلب کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑا ہوا ہے، وہ جوان ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے اس کو موت آ گئی ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، عمارت اس پہ گر جاتی ہے، دیوار اس پہ گر جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی فوت، وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی، کیونکہ اس کو بھی موقع نہیں ملا کہ وہ نیکی کرے یا بدی کرے، یہ تو اس کی زندگی کا آگے چل کر فیصلے اس نے کرنے تھے، لیکن اچانک جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی حکمی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ تیسرا، ایسی عورت، دیکھو یہ بڑی کمال کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی خوبصورت بات کی ہوئی ہے کہ ایسی عورت جو بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ حالانکہ ایک وہ خاندانی نظام ہے نا، ٹھیک ہے، عام سی بات ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ عورت اپنا حقیقی مقصد جو ہے نا اسے پورا کر رہی ہے۔ آج کل آپ کلچر دیکھو نا، کلچر کیا ہے کہ بچے لوگ پیدا ہی نہیں کرتے، فگر خراب ہو جاتے ہیں، زندگی انجوائے نہیں کرنی ہوتی، شادیاں نہیں لوگ کرتے صرف زندگی کو انجوائے کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، وہ مقصد انسان نے اس دنیا میں اگر پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صلہ دیتی ہے۔ اب اور حمل جو ہے نا، اس پیریڈ سے، اس دوران سے ایک عورت کو گزرنا اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی آ گئی نا، پہلے عورتیں بغیر کسی آپریشن کے یہ سب کچھ کیا کرتی تھی، تو اگر اس دوران کسی عورت کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اپنی زندگی کا، اپنے وجود کا پرپس پورا کرتے ہوئے فوت ہوئی ہے، تو میں اس کو ایک شہادت کا درجہ عطا کروں گا۔ اس کے بعد ایسی عورتیں، دیکھو اگر گھر میں عورت اکیلی ہے، اس پہ کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا مال لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بچوں کو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، یا کچھ بھی وہ کرنے کی، لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ عورت اس کے سامنے ٹکر جاتی ہے، اس سے مقابلہ کرتی ہے، اور مقابلہ کرتے کرتے وہ ماری جاتی ہے،
تو اللہ رب العزت بولتا ہے کہ ایسی عورت کو بھی میں شہادت کا درجہ دوں گا، کیونکہ اپنے مال کی، اپنے حق کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھنا، حق کے لیے آواز اٹھانا انسان پہ فرض ہے، یاد رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ ڈر کے بیٹھ جاؤ، نہ، اس کی پوچھ ہوگی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ناحق کر رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کتنی بڑی مثال ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وقت کے یزید کو للکار دیا تھا، لیکن اپنا حق پورا کیا تھا۔ یزید کا تو یہ دل تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو کربلا کی یہ تمام جو ایک صحراؤں میں جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا جائے۔ ایک پروپوگنڈا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ریاست کے غدار ہیں، ان کی آواز باہر نہ آئے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ بولی تھی، انہوں نے وہ حق ادا کیا تھا۔ حق ادا کرنا ہے آپ، حق آپ کو چھین کے لینا پڑے، حق آپ نے لینا ہے۔ کوئی آپ کا حق چھین رہا ہے تو آپ نے آواز بلند کرنی ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی عورت گھر میں اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتی، اس لڑائی کے دوران، اس جھگڑے کے دوران وہ شہید ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد ایسی عورتیں، یہ جو میری ویڈیو کا آج کا پرپس، ایسی عورتیں جس کو پوری زندگی محبت ہی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب عورت کو تخلیق کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا ایک خاص مقصد رکھا تھا، اس سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد کو بھی مجبور رکھا ہوا ہے عورت کے اندر یہ فطری ٹیڑھا پن رکھ کے کہ اس کو تم نے محبت کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ محبت کے ساتھ لے کے چلے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گھر گرہستی کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جو ہے نا وہ بنایا ہوا، دونوں کو جوڑا پیدا کیا ہوا۔ لیکن کوئی ایسی عورت ہے جس کو زندگی میں ہمسفر ہی نہیں ملتا، جس کو زندگی میں محبت ہی نہیں ملتی، وہ پوری زندگی تنہا رہتی ہے، کماری رہتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا زندگی کا پرپس پورا ہی نہیں ہو سکا۔ تو ایسی عورت کو بھی میں شہادت کا رتبہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے چن چن کے ایسی ایسی چیزیں اسلام میں ہمیں بتائی ہیں کہ اگر آپ اس کو بغور پڑھیں نا تو آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں۔ واقعی میں یہ لوگ، آپ کبھی غور کر کے دیکھو نا، واقعی میں ایسے لوگ یہ زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پاتے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک عورت کی جب شادی ہی نہیں ہوئی تو وہ زندگی میں فرض کیا ادا کرے گی؟ وہ تو گھر ہی بیٹھی رہی نا۔ تو اس سے اگر زندگی میں چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اور خاص طور پر ایسی عورتیں، ایسے مرد جس کو زندگی میں اور کچھ کرنے کا موقع نہیں نہ ملتا، وہ اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، وہ ہمیشہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے گلوں کو سن کر بھی کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں شہادت کا رتبہ عطا کروں گا۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار کہ اس کو ہماری دنیا میں جو زندگی گزر رہی ہے اس کے ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ اسے کہتے ہیں ہمارا اللہ جو ہر شے سے واقف ہے۔ اسلام اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کمپریہنسو چیز انسان کے ہاتھوں میں تھما دی ہے کہ ہم اسے پڑھیں نا تو ہم جیسا پھر فضول بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے ہمارا پروردگار ہم سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔